بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں 6 سال کی تھی جب میری ماں نے مجھے چھوڑا۔ اس دن بارش ہو رہی تھی۔ میں نے چھوٹی سی گڑیا کو چادر میں لپیٹا ہوا تھا اور ماں جلدی جلدی کچھ سامان بیگ میں ڈال رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں دودھ کی بوتل تھی اور میں بار بار ماں کو پکارتے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ امی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے چلیں نا۔ ماں نے ایک پل کے لیے میری طرف دیکھا، پھر نظریں چرا لیں۔ شاید اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی یا بس ایک بے حسی۔ اس نے میری گال تھپ تھپائی جیسے کسی کو بہلانے کے لیے کیا جاتا ہے، محبت سے نہیں۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی جس پر ایک اجنبی آدمی بیٹھا تھا۔ میرے باپ کی نظر اس پر پڑی تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کون ہے یہ؟ کہاں جا رہی ہو؟ ماں نے صرف اتنا کہا۔ میں اب مزید یہ زندگی نہیں جینا چاہتی۔ اور یہ بچی، باپ نے اشارہ میری طرف کیا، یہ تمہاری ہے، سنبھالو۔ ماں پلٹی، دروازہ بند ہوا اور میری زندگی کی پہلی بنیاد اجڑ گئی۔ اس دن میں نے جانا کہ جدائی کی کوئی آواز نہیں ہوتی، بس ایک خاموش دروازہ بند ہوتا ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اگلے دن محلے کی عورتیں ہمارے گھر آ رہی تھیں، چپ کے باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک نے کہا، بس جی، آج کل کی عورتیں وفا کی مورت نہیں رہیں۔ دوسری بولی، بیٹی کو چھوڑ کر بھاگ گئی، اللہ بچائے ایسی ماں سے۔ میں کونے میں بیٹھے گڑیا کو سہلا رہی تھی۔ مجھے تب لفظ بھاگ گئی کا مطلب نہیں آتا تھا، لیکن لوگوں کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو چبھتا تھا، بے رحم اور کٹھور۔ میرے ابا نے اس دن کے بعد مجھ سے بات کرنا بھی کم کر دی۔ جب میں انہیں ابا جی کہہ کر پکارتی تو وہ جھڑک دیتے، چپ کر، فضول باتیں نہ کر۔ مجھے لگنے لگا شاید انہیں میرا وجود بھی ناگوار ہے، جیسے میں کوئی نشانی ہوں اس عورت کی جو انہیں رسوا کر کے چلی گئی۔ ایک دن انہوں نے مجھے مدرسے لے جا کر داخل کروا دیا۔ وہاں مولوی صاحب نے میرا نام درج کیا اور کہا، بہت مبارک کام شروع کرنے جا رہی ہو بیٹی، قرآن کا نور ہے یہ۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا۔ میرے ابا ایک لفظ کہے بغیر واپس چلے گئے۔ مدرسہ میری پناہ گاہ بن گیا۔ وہاں مجھے ماں کے طعنے نہیں ملتے تھے، نہ محلے والوں کے نگاہوں میں زہر ہوتا۔ وہاں صرف قرآن تھا اور میں۔ مدرسے میں کئی لڑکیاں تھیں، سب اپنی اپنی منزل کی تلاش میں تھی، لیکن میں شاید کسی اور ہی سفر پر تھی۔ میرے اندر سوال ابل رہے تھے لیکن زبان بند تھی۔ کیا سب مائیں ایسے کرتی ہیں؟ کیا میں بھی ایک دن ویسی بن جاؤں گی؟ کبھی کبھی رات کو جب سب سو جاتی تھیں، میں چھپ کر روتی تھی۔ میری سسکیاں دبتی تھیں لیکن اندر سے سب کچھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، استاد جی، اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کو چھوڑ دے تو کیا وہ گناہ کرتی ہے؟ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا، پھر دھیرے سے بولے، بیٹی، اللہ سب کی حال جانتا ہے، وہ ماں کو بھی آزماتا ہے اور بیٹی کو بھی، لیکن کبھی کسی کا گناہ دوسرے پر مت ڈالنا۔ میں ان کا مطلب تب تک نہیں سمجھی تھی، لیکن یہ الفاظ میرے دل میں بیٹھ گئے۔ جب کبھی ابا مدرسے آتے تو صرف مولوی صاحب سے بات کرتے، میں دور کھڑی دیکھتی رہتی۔ ایک بار میں نے ہمت کر کے کہا، ابا، آپ مجھے گھر لے جائیں گے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا جیسے میں کوئی سوال پوچھنے کی جرت نہ رکھتی ہوں، پھر کہا، ابھی تمہیں اور پڑھنا ہے، یہی رہو۔ پھر وہ چلے گئے۔ میں نے اس رات سوچا، ماں نے جسمانی طور پر چھوڑا اور ابا نے جذباتی طور پر۔ میں دونوں سے محروم ہو چکی تھی۔ دن مہینوں میں بدلے، مہینے سالوں میں۔ میں قرآن کی آیات حفظ کرتی گئی، لیکن میرے اندر وہ ایک خالی جگہ ہمیشہ ویسی ہی رہی۔ مدرسے کی زندگی میں ایک معمول آ گیا تھا، صبح 7 بجے کلاسز، دوپہر حفظ، شام میں دور اور رات کو سبق دہرانا۔ میں دوسری لڑکیوں سے کم بات کرتی تھی۔ وہ اکثر کہتی، زینب، تم بہت چپ رہتی ہو، کیا تمہیں بات کرنا اچھا نہیں لگتا؟ میں بس مسکرا کر رہ جاتی۔ ایک بار مولوی صاحب نے مجھے مدرسے کے سالانہ پروگرام میں سورۃ رحمان کی تلاوت کے لیے چنا۔ میں نے محنت سے تیاری کی۔ پروگرام کے دن جب میں اسٹیج پر گئی، میری آواز میں لرزش تھی لیکن الفاظ صاف تھے۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ پروگرام کے بعد ایک استانی نے آ کر کہا، زینب، تم نے دل جیت لیا آج۔ میں نے سر جھکا لیا۔ دل میں بس یہ خواہش آئی کہ کاش ابا بھی یہاں ہوتے، دیکھتے، شاید فخر کرتے۔ اگلے دن جب وہ مجھے لینے آئے، شاید کسی کام سے باہر لے جانا تھا، میں نے ہمت کر کے کہا، ابا، میں نے کل مدرسے میں سورۃ رحمان سنائے، سب نے تعریف کی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، جیسے کچھ لمحے کو سوچا، پھر بولے، قرآن کی تلاوت کرنا فرض ہے،
تعریف پر خوش نہ ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ ابا کے دل میں عورت کے لیے نفرت تھی، شاید امی کی وجہ سے یا شاید کسی اور پرانی تلخی سے۔ وہ اکثر کہتے، عورت اگر سیدھی راہ پر رہے تو گھر جنت بنتا ہے، ورنہ جہنم کے دروازے کھلتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ وہ صرف بات نہیں کر رہے، وہ میری ماں کو کوس رہے تھے، میرے وجود کو۔ ایک دن انہوں نے مجھے مسجد کے امام صاحب کے گھر بھیج دیا، جہاں امام صاحب کی بیگم بچیوں کو تجوید پڑھاتی تھی۔ وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ مدرسہ ہی میری دنیا بن چکا ہے۔ امام صاحب کی بیوی نرم گو تھی، لیکن ہر بات جب وہ پوچھتی تمہارے گھر میں کون کون ہے، میرا دل سہم جاتا۔ بس ابا ہیں اور میں۔ ایک دن امام صاحب نے ابا سے کہا، بھائی صاحب بچی ذہین ہے، کچھ وقت گھر پہ بھی اسے دینا چاہیے، تھوڑی شفقت بھی ضروری ہے۔ ابا نے سرد لہجے میں جواب دیا، شفقت دے کر کیا کرنا ہے؟ عورت کو سر پر چڑھا دو تو وہی ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ امام صاحب خاموش ہو گئے۔ ایک دفعہ میں بیمار ہو گئی، بخار نے جسم توڑا، آنکھیں بند ہونے لگی۔ مدرسے والوں نے ابا کو بلایا، وہ آئے، مجھے دیکھا، پھر بولے، اتنا قرآن یاد کر کے بھی جسم کمزور ہی رہا، آرام کر لو۔ میں انہیں دیکھ رہی تھی، شاید وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتے، لیکن ان کے ہاتھ پیچھے ہی رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، چند دن کے لیے بچی کو گھر لے جائیں، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ ابا نے کہا، گھر میں کون ہے؟ خود بھی کام پر ہوتا ہوں، اکیلی لڑکی کو گھر میں رکھنا آسان نہیں۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ میں ان کے لیے ایک ذمہ داری سے زیادہ کچھ نہیں۔ مدرسے کی چھٹیاں ہوئیں، لڑکیاں اپنے گھروں کو گئیں، لیکن میں وہیں رہی، خالی کمرے، سناٹے اور میری آواز جو بار بار سورۃ ناس دہرا رہی تھی، قل اعوذ برب الناس۔ شاید میں واقعی اس رب سے پناہ مانگ رہی تھی جو دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے۔ ایک دن مجھے یاد ہے، ایک بچے کے والد اسے لینے آئے، گلے لگایا، چاکلیٹ دی اور کہا، میری شہزادی گھر چلیں؟ میں نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر وہ منظر دیکھا، پھر پیچھے مڑ کر اندر آ گئی۔ ابا نے شاید مجھے کبھی شہزادی نہیں کہا، اور نہ ہی وہ رشتہ محسوس کیا جو باپ اور بیٹی کے درمیان ہوتا ہے۔ اور تب میں نے فیصلہ کر لیا، میں اپنی شناخت صرف قرآن سے جوڑوں گی۔ ابا کی نظر میں داغ ہوں تو صحیح، مگر میرے رب کی کتاب میرے دل میں ہے، شاید وہ مجھے قبول کر لے۔ جب سب نے انکار کر دیا۔ مدرسے کے صحن میں شام کو جب اذان کی آواز گونجتی تو اکثر میں اپنی چٹائی پر بیٹھی قرآن دہرا رہی ہوتی، باقی بچیاں نماز کی تیاری میں لگ جاتی، کوئی وضو کر رہی ہوتی، کوئی چادر سیدھی کر رہی ہوتی، لیکن میں ہمیشہ سب سے الگ، خاموش اور منظم رہتی۔ یہ تنہائی اب میری عادت بن چکی تھی، جیسے ہر لفظ میرے اندر اتر جاتا ہو اور میں خود کو بھول کر قرآن میں گم ہو جاتی۔ میرے لیے مدرسہ صرف علم کا مرکز نہیں تھا، یہ وہ واحد جگہ تھی جہاں مجھے کوئی سوال نہیں کرتا تھا، کوئی تانا نہیں دیتا تھا، اور کوئی تعلق مجھ پر بوجھ نہیں بنتا تھا۔ میری استانی میمونہ آپا اکثر کہتی، زینب تم نے آج بھی سبق بہت اچھے انداز میں سنایا ہے، لیکن تم باقی لڑکیوں سے گھلتی کیوں نہیں ہو؟ میں صرف ہلکا سا مسکرا دیتی، جیسے ان کی بات سن لی ہو مگر جواب دینا ضروری نہ ہو۔ مدرسے کی معمول کی زندگی ایک جیسے دنوں سے بھری ہوئی تھی، صبح فجر کے بعد کلاسز، پھر ناشتہ اور اس کے بعد حفظ کے اسباق۔ میری ہم جماعتیں اکثر ہنسی مذاق کرتی، آپس میں اپنے گھروں کی باتیں شیئر کرتی، ماؤں کے پکوان، بھائیوں کے قصے، عید کی تیاریوں کی باتیں۔ میں سنتی تھی، بس سنتی تھی، میرے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ گھر کی رونقیں، نہ کسی کی توجہ۔ جمعے کے دن جب سب لڑکیوں کے والدین ملنے آتے تو صحن میں چہل پہل ہو جاتی۔ میں اکثر صحن کے کونے میں بیٹھ کر صرف دیکھتی رہتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ استانی آپا میرے پاس آتی اور نرمی سے کہتی، تمہارے ابا نہیں آئے آج؟ میں کہتی، انہوں نے کہا تھا مصروف ہیں، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوتا اور نہ ہی کبھی آئے ہوتے۔ ایک بار مجھے سینے میں درد ہوا، استانی آپا نے مدرسے کے دفتر سے ابا کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ آئے تو ان کا لہجہ وہی سخت تھا۔ کیا ہوا آپ؟ ہر وقت کچھ نہ کچھ بہانہ ہوتا ہے تمہارا۔ استاد صاحب نے کہا، طبیعت واقعی خراب ہے، ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ ابا نے مجھے اسپتال لے جانے کی بجائے مدرسے کے پاس کی دکان سے پیراڈول لے کر دی اور بولے، یہ لو، کچھ ہوگا تو مولوی صاحب دیکھ لیں گے۔ پھر وہ چلے گئے۔ میں نے وہ گولی پانی سے نگلی، دل میں ایک چپ سا سوال دبا رہا۔ مدرسے کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے لائبریری کہا جاتا تھا۔ وہاں مجھے ایک پرانا قرآنی تفاسیر کا مجموعہ ملا۔ میں نے اجازت لے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کتابوں کے صفحات میں میرا دل لگنے لگا۔
میرے اندر سوال تھے جو میں کسی سے پوچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے کتابوں سے دوستی کر لی۔ ایک دن جب سب دوپہر کا کھانا کھا رہی تھیں، میں لائبریری میں بیٹھی ایک پرانی تفسیر کی جلد دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر آواز آئی۔ میمونہ آپا تھی۔ زینب، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ جی، ابھی دل نہیں تھا۔ بیٹی، جسم کا حق بھی ہوتا ہے۔ قرآن کا علم سیکھنے کے لیے تندرستی ضروری ہے۔ میں نے سر ہلایا اور چپ چاپ ان کے ساتھ ڈائننگ ہال آ گئی۔ مدرسے کی زندگی میں وقت دھیرے دھیرے رینگتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی تقریب یا پروگرام ہو جاتا تو ذرا رنگ آ جاتا، لیکن میرا دل ان تقریبات میں نہیں لگتا تھا۔ میں بس خاموشی سے اپنا کام کرتی اور پھر اپنے کمرے میں لوٹ آتی۔ کبھی کبھار مدرسے میں باہر جانے کی اجازت ملتی تھی۔ باقی لڑکیاں بازار سے چپس، جوس یا چھوٹے کھلونے لیتی۔ میں ہمیشہ ایک نوٹ بچا کر استانی آپا سے نئے قرآن کے نسخے کی فرمائش کرتی۔ تمہیں کبھی کچھ اور نہیں چاہیے؟ وہ حیرت سے پوچھتی۔ نہیں، بس قرآن صاف ہونا چاہیے۔ وہ سر ہلاتی جیسے کچھ سمجھ گئی ہوں، مگر پوری طرح نہیں۔ ایک دن ایک نئی بچی مدرسے میں آئی۔ نام تھا انمول۔ بہت باتونی، شوخ اور زندہ دل۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی کو ہنسا رہی ہوتی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی۔ بولی، زینب، تم اتنی سنجیدہ کیوں ہو؟ لگتا ہے تمہیں کبھی کسی نے پیار سے گلے نہیں لگایا۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ تمہیں ہنسی نہیں آتی کیا؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ آتی ہے، لیکن کب یاد نہیں۔ انمول میرے قریب آئی اور مجھے زور سے گلے لگا لیا۔ میں حیران رہ گئی۔ برسوں بعد شاید پہلی بار کسی نے مجھے یوں گلے لگایا تھا، بغیر تانے کے، بغیر شک کے۔ وہ لمحہ ایک عجیب سا سکون لے کر آیا۔ شاید مدرسے کی خاموشی کے درمیان بھی کچھ دھڑکنیں باقی تھیں، جو کبھی کبھی کسی انجان کے لمس سے جاگ اٹھتی ہیں۔ قرآن مکمل کرنے کے بعد مدرسے کی طرف سے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی۔ میری استانی میمونہ آپا نے مجھے اپنے ہاتھ سے سفید دوپٹہ دیا جس پر نیلی دھاگے سے حافظہ زینب لکھا ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک عجب سا سکون تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک کے سارے دن، ساری راتیں، سب چیخیں اور ساری خاموشیاں بس ایک لمحے میں آ کر ٹھہر گئیں۔ استانی آپا نے کہا، زینب، اب تمہاری اگلی منزل گھر ہے، وہاں جا کر بھی علم اور عمل ساتھ رکھنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اندر سے کچھ خالی تھا۔ ابا آئے، اس بار ذرا مختلف لگ رہے تھے۔ شاید خوش تھے یا بس لوگوں کے سامنے فخر محسوس کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں سنت تھماتے ہوئے بولے، چلو اب مدرسہ ختم ہوا، اب تم گھر آ جاؤ۔ راستے میں وہ زیادہ بات نہیں کر رہے تھے۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے میں نے سوچا، کیا واقعی اب گھر میرا ہے یا یہ بھی ایک عارضی قیام ہے جیسے مدرسہ؟ گھر پہنچ کر احساس ہوا کہ وہی پرانی دیواریں، وہی فرنیچر، لیکن سب بے جان لگ رہا تھا۔ ابا نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں رہو اور صبح نماز کے بعد قرآن ضرور پڑھا کرو۔ کمرہ صاف تھا، لیکن خالی، نہ دیواروں پر کچھ، نہ کسی کی مہک، بس ایک قالین، ایک پنکھا اور ایک قرآن پاک جو کسی طاق پر رکھا ہوا تھا۔ کچھ دن ایسے گزرے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہو۔ میں گھر کے کاموں میں ابا کی مدد کرنے لگی۔ ایک دن میں نے ان کے کپڑے استری کیے تو وہ بولے، ٹھیک سے کرنا سیکھ لیا ہے، کچھ بات سمجھ میں آنے لگی ہے۔ مجھے لگا شاید ابا بدل رہے ہیں، لیکن یہ خوش فہمی جلد ہی ٹوٹ گئی۔ ایک رات ابا نے کہا، زینب، مجھے ایک بات کرنی ہے، سن لو۔ میں خاموشی سے سننے لگی۔ میری سعودیہ جانے کی بات پکی ہو گئی ہے، بس اگلے مہینے کی فلائٹ ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، اور میں تمہیں چچا کے گھر رکھوانے کا سوچ رہا ہوں، وہ اپنا خاندان سنبھال رہے ہیں، شاید تمہیں بھی کچھ سکون مل جائے۔ میں نے نظریں جھکا لی، پھر ہمت کر کے کہا، ابا، میں یہاں رہ لوں گی، اکیلی رہ جاؤں گی، لیکن آپ کے ساتھ کے بعد کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتی۔ انہوں نے خفگی سے دیکھا۔ اکیلی لڑکی کو اکیلا چھوڑنا ممکن نہیں، ویسے بھی تمہارے بارے میں محلے میں پہلے ہی باتیں ہو چکی ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتا۔ پھر اگلے دن وہ مجھے لے کر چچا کے گھر گئے۔ دروازے پر چچی نے دروازہ کھولا، چہرے پر ناپسندیدگی نمایاں تھی۔ بھائی صاحب، آپ نے اچانک آنے کی زحمت کی، خیریت؟ زینب کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھنا ہے، میں سعودیہ جا رہا ہوں۔ چچی نے فوراً کہا، نہ بھائی جان، مجھ سے نہیں ہوگا، میں پہلے ہی بچوں اور گھر کے کاموں میں جٹی ہوں، اور پھر آپ کو تو معلوم ہے لوگ کیا کہتے ہیں۔ ابا کے ماتھے پر بل آ گئے۔ کیا مطلب ہے؟ چچی نے براہ راست کہا، جس کی ماں بھاگ گئی ہو اس پر ہم کیسے اعتبار کریں؟ ہمارے اپنے بیٹے ہیں، کل کوئی بات بن گئی تو کون جواب دے گا؟ چچا خاموش کھڑے تھے،
انہوں نے نہ ہاں کی نہ بس چپ رہے۔ راستے میں ابا نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اچانک گاڑی روک کر غصے سے بولے، سب تیری ماں کی وجہ سے ہے، سب۔ آج میں تیری وجہ سے انکار سن رہا ہوں، مجھے شرمندہ کر دیا تم نے۔ میں خاموش رہی، کچھ کہتی تو شاید اور کچھ سننا پڑتا۔ اگلے دن ابا نے فون پر اپنی بہن سے بات کی، وہی بہن جو کبھی میرے جھولے پر ہاتھ پھیرتی تھی۔ اب کہا، اگر تم کچھ عرصے کے لیے رکھ سکو زینب کو، مجبوری ہے۔ فون بند کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بس اب تم پھپھو کے ہاں جاؤ گی، اور یاد رکھو زبان بند رکھنی ہے، وہاں بھی تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں کہے گا۔ میں نے کپڑے سمیٹے اور اگلے دن ہم پھپھو کے گھر پہنچ گئے۔ پھپھو نے دروازہ کھولا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، لیکن آنکھوں میں سوال۔ بس کچھ دن کی بات ہے، ابا نے کہا۔ ہاں دیکھتے ہیں، پھپھو بولی، لیکن زینب کو سمجھا دے، یہاں کوئی لاڈ نہیں ہے، کام کرے گی، زبان بند رکھے گی اور اپنے کمرے میں رہے گی۔ ابا نے مجھے دیکھ کر کہا، یاد ہے جو کہا ہے؟ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک ٹھنڈی سی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی، جیسے کسی نئے امتحان کی پیش گوئی ہو رہی ہو۔ کمرہ جو دیا گیا وہ سادہ سا تھا، ایک سنگل بیڈ، ایک پرانا پردہ اور ایک دراز جس پر تالا لگا تھا۔ ابا اگلے دن چلے گئے، جاتے ہوئے نہ سر پر ہاتھ رکھا نہ کوئی دعا دی۔ پھپھو کے گھر میں پہلی صبح میں نے اذان کے وقت آنکھ کھولی، وضو کیا اور جے نماز بچھا لی۔ دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اب جہاں بھی ہوں بس مجھے تنہا نہ کر۔ لیکن میں جانتی تھی اس دعا کا اثر اب صرف میری خاموشی سے وابستہ تھا، کیونکہ میری جلا وطنی کا آغاز ہو چکا تھا۔ پھپھو کے گھر کا ماحول رسمی تھا، مگر اس میں ایک عجیب سا بوجھ چھپا ہوا تھا۔ مجھے کمرہ تو دے دیا گیا، مگر احساس سے ملکیت کبھی نہیں دیا گیا۔ صبح کی اذان کے بعد سب سوتے رہتے، میں اکیلی نماز پڑھتی، قرآن کھولتی اور پھر کچن کا دروازہ دھکیل کر ناشتہ بناتی۔ پھپھو کا انداز وہی تھا جو انہوں نے پہلے دن واضح کر دیا تھا، یہاں کوئی لاڈ پیار نہیں ہے، تم مہمان نہیں، فرض ہو جو مجھے نبھانا ہے۔ ان کا ایک بیٹا فاحد دن بھر گھر میں رہتا تھا، نہ کسی دفتر کا کام نہ کوئی تعلیم کا سلسلہ، بس موبائل، اونچی آواز میں گانے اور عجیب نظروں سے لوگوں کو دیکھنے کا شوق۔ شروع میں تو وہ مجھ سے دور رہتا، مگر دن بدن اس کی نظریں میرے ارد گرد منڈلانے لگی۔ میں جہاں جاتی مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کچن میں کام کرتے ہوئے میں اکثر پیچھے مڑ کر دیکھتی، وہ دروازے کے پار کھڑا ہوتا، جسے خود کو چھپا رہا ہو، لیکن مجھے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور پھپھو سے کہا، پھپھو اگر فاحد بھائی کو کچھ کہنا ہے تو براہ راست کہہ دیں، یوں چھپ کر دیکھنا مناسب نہیں لگتا۔ پھپھو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا کہا؟ وہ میرا بیٹا ہے، تم اس کے بارے میں کچھ کہنے والی کون ہو؟ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی زبان سی لی، کمرے سے باہر نکلتے وقت بھی نظریں جھکا کر چلنے لگی۔ کچن میں پھپھو کے ساتھ کھڑی ہو کر سبزی کاٹتی، برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی، لیکن دل میں عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ فاحد دن بدن بے باک ہوتا جا رہا تھا۔ جب میں صحن میں کپڑے پھیلانے جاتی، وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے گھورتا، میری چادر بار بار سرکتی، میں اسے درست کرتی، لیکن وہ نظروں کی بے حرمتی سے باز نہ آتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ سیڑھیوں کے نیچے کھڑا ہے، بالکل میرے کمرے کے دروازے کے قریب۔ میں پیچھے ہٹی اور پوچھا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ ہنسا، اتفاق سے گزر رہا تھا، تمہیں شک کی عادت ہے شاید۔ پھر ہنسی اڑاتا ہوا چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ میرے دل میں بے چینی تھی، لیکن کسی سے کچھ کہنا ممکن نہ تھا۔ ایک دن کی بات ہے، میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی، پھپھو کچن میں تھی اور فاحد برآمدے کے ستون سے ٹیک لگا کر مجھے گھور رہا تھا۔ نمازیں پڑھتی ہو، قرآن یاد کیا ہے، مگر نظروں سے عبادت نہیں چھپتی، ہے نا؟ اس کی باتوں کا مطلب میری سمجھ سے باہر نہ تھا، مگر میں خاموش رہی۔ میرے قدم تیز ہو گئے، ہاتھ کی جھاڑو تیز ہو گئی، دل کی دھڑکن بھی۔ پھپھو کچن سے نکلی اور فاحد نے فوراً آنکھیں دوسری طرف پھیر لی۔ زینب جھاڑو سیدھی لگا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جی ابھی کرتی ہوں۔ رات کو میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور پہلی بار تلاوت کے دوران بار بار آیت کریمہ دہراتی رہی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں ظالم نہیں تھی، مگر مجھ پر ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ہمت کی، پھپھو کے پاس گئی، اگر فاحد بھائی گانے آہستہ لگا لیا کریں تو میں سکون سے تلاوت کر سکوں۔ پھپھو نے ہاتھ جھٹک کر کہا، وہ اس گھر کا بیٹا ہے، جو دل چاہے کرے گا، تمہیں ہی اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا۔
اب کمرے کے دروازے کے باہر قدموں کی آہٹیں میرے دن کا معمول بن چکی تھی۔ کبھی رات کے وقت کوئی دبے قدموں آ کر میرے دروازے کے قریب رکتا، سانسوں کی آواز سنائی دیتی، پھر واپس چلا جاتا۔ فہد اب کھلے عام اپنی موجودگی کا اعلان کرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی مجھے برتن دھوتے دیکھتا کچھ نہ کچھ کہہ کر گزر جاتا۔ کتنا کام کرو گی زینب، کبھی تو آرام کر لیا کرو، ہم بھی ہیں تمہاری مدد کو۔ میں جواب نہ دیتی، نہ ہی نظریں ملاتی، میری خاموشی ہی میری ڈھال تھی۔ ایک دوپہر کی بات ہے، میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ فہد ٹی وی لاؤنج سے نکل کر آیا اور میرے بالکل قریب آ کر بولا، تمہیں ایک بات کہوں زینب، تم جتنی خاموش ہو اتنی ہی خطرناک لگتی ہو، مجھے تمہاری خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ میں نے جھاڑو ایک طرف رکھی اور اندر جانے لگی تو اس نے راہ روک لی۔ ایسے جانے کی اجازت نہیں ہے، کچھ تو سن لو۔ اسی لمحے پھپھو اندر سے نکلی، وہ رکی نہیں، بس دور سے بولی، زینب پانی کا جگ کچن میں رکھ دینا اور گلاس دھونا مت بھولنا۔ میں نے جھٹ سے راستہ بدلا اور کچن کی طرف چل دی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا لیکن زبان بند تھی۔ اگلی صبح میں نے تہیہ کر لیا کہ پھپھو سے بات کروں گی۔ دوپہر کے وقت جب وہ صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں، میں ان کے پاس گئی۔ پھپھو، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، انہوں نے ریموٹ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کہو۔ فہد بھائی، وہ مجھے عجیب طرح سے دیکھتے ہیں، باتیں بھی ایسے کرتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی، میں بہت گھبرا جاتی ہوں۔ ان کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا الزام لگا رہی ہو میرے بیٹے پر؟ میں الزام نہیں لگا رہی، بس، انہوں نے بات کاٹ دی۔ بس کیا؟ تم وہی ہو جس کی ماں گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اب تم نے میرے بیٹے کو بھی بدنام کرنا ہے؟ میرے قدم کانپنے لگے۔ میں نے التجا کی، ایسا کچھ نہیں، میں تو بس چاہتی ہوں کہ… بس کر دو، وہ چلائیں، زبان بند رکھو اپنی۔ میرے بیٹے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا حسب نسب دیکھو، تمہاری ماں نے جو کیا وہ ساری عمر کے لیے تم پر داغ بن گیا ہے۔ میں خاموشی سے پلٹ گئی، دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے الفاظ پھر میرے خلاف گواہی بن گئے تھے۔ اس کے بعد فہد کا رویہ مزید بے باک ہو گیا۔ وہ بار بار میرے کمرے کے آس پاس منڈلاتا، کبھی دروازہ ہلکا سا دھکیلتا، کبھی مجھے راستے میں روک لیتا۔ ایک بار جب میں برآمدے میں کپڑے سکھا رہی تھی، وہ پیچھے آ کر بولا، پھپھو سے شکایت کر کے کیا ملا؟ اب چپ رہنا ہی بہتر ہے، ورنہ… میں نے کپڑے تیزی سے سمیٹے اور اندر آ گئی۔ اس رات میری نیند غائب تھی، دل میں خوف تھا، دماغ میں سوال اور روح میں بوجھ۔ صبح جب قرآن کھولا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ الفاظ نظر آ رہے تھے مگر معنی کھو گئے تھے۔ پھپھو نے میری حالت پر کوئی توجہ نہ دی، وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ کام وقت پر ہو، گھر صاف ہو اور ان کا بیٹا خوش ہو۔ ایک دن فہد کے ایک دوست گھر آیا، میں کچن میں تھی، انہوں نے کچھ کھانے کو مانگا۔ جب میں ٹرے میں بسکٹ اور چائے لے کر آئی، فہد کے دوست نے مجھے گھور کر دیکھا، پھر ہنس کر کہا، ماشاءاللہ فہد، تم نے تو چھپا رکھا ہے۔ فہد نے کہہ کر لگایا، یہ صرف دیکھنے کے لیے ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے کانوں میں زہر گھول دیا گیا ہو۔ میں فوراً ٹرے رکھ کر واپس چلی آئی۔ رات کو بستر پر لیٹے لیٹے میں نے خود سے کہا، یہ سب کب تک سہنا ہے؟ کسی کو بتاؤں، لیکن کسے؟ ابا، وہ تو سنے بغیر فیصلہ سنا دیں گے۔ پھر وہی پرانا تانا میرے ذہن میں گونجنے لگا، تمہاری ماں جیسی ہو تم بھی۔ یہ جملہ میری زبان بند کر دیتا تھا۔ ہر بار یہی خیال آتا کہ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس خاموشی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ نہ فریاد نکلتی تھی، نہ سکون آتا تھا، صرف ایک بوجھ تھا جو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس دن صبح سے ہی پھپھو بازار جانے کی تیاری میں تھی۔ دوپہر کے قریب انہوں نے مجھے آواز دی، زینب، میں باہر جا رہی ہوں، کھانے کے بعد برتن دھونا اور کچن صاف رکھنا، فہد کو چائے بنا دینا، دفتر سے فارغ ہو کر آئے گا۔ میں نے صرف جی کہا اور سر جھکا لیا۔ دروازہ بند ہوا اور گھر میں خاموشی چھا گئی جس کا وزن بہت بھاری تھا۔ فہد کے قدموں کی چاپ کچھ دیر بعد سنائی دی۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا، پھر کمرے کی طرف گیا۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ زینب، میں چونک گئی، چائے کہاں ہے؟ بس بنا رہی ہوں، ابھی لاتی ہوں۔ میں ٹرے میں چائے لے کر گئی اور لاؤنج میں رکھ دی۔ وہ کچھ دیر تک مجھے گھورتا رہا، پھر بولا، آج تو گھر خالی ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا اکیلے؟ میں نے جواب نہیں دیا اور فوراً واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ لمحے گزرے ہی تھے کہ میرے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے جواب نہیں دیا۔
پھر دستک تیز ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند ہی رکھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ پھر دروازہ زبردستی دھکیل کر کھولا گیا۔ وہ اندر آ چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ باہر جاؤ، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو، کوئی نہیں ہے گھر میں، اور تم بھی یہی چاہتی ہو، نہیں تو بار بار میرے قریب کیوں آتی ہو؟ میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے میری بات نظر انداز کی اور آگے بڑھ کر میرا دوپٹہ کھینچا۔ میں نے زور سے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا منہ دبا دیا۔ چپ، ورنہ کوئی نہیں بچے گا، نہ تم نہ تمہاری عزت۔ میں ہاتھ جوڑتی رہی، گڑ گڑاتی رہی۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب گواہ ہے۔ وہ درندہ اپنی ہوس کی آگ میں سب کچھ رون گیا۔ میں بے بس، کمزور اور نڈھال ہو کر زمین پر گری رہی۔ میرے جسم سے زیادہ میری روح زخمی تھی۔ تم نے خود یہ راستہ چنا، اب مظلوم بننے کی اداکاری مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں وہیں پڑی رہی، کپڑے بکھرے، آنکھوں میں آنسو خشک، سانس بے ترتیب۔ کچھ دیر بعد دروازہ بجا۔ پھپھو آ چکی تھیں۔ ان کی چپل کی آواز سن کر میں جلدی سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ میں بولی نہیں، بس رو دی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ فہد، وہ اندر آ گیا تھا۔ انہوں نے مجھے ہاتھ سے دھکا دیا۔ چپ کر جا، زبان بند رکھ، میرا بیٹا کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ انہوں نے میرے بال پکڑ کر مجھے دیوار سے لگایا۔ تو اب اپنے کردار کو چھپانے کے لیے میرے بیٹے پر الزام لگائے گی؟ معلوم تھا مجھے، تم بھی اپنی ماں جیسی ہو۔ آپ سنیں، بس کر، اگر کسی کو یہ بات بتائی تو میں خود تمہیں ختم کر دوں گی۔ میں نڈھال ہو گئی، نہ چیخ باقی رہی نہ فریاد، صرف آنکھیں تھیں جن سے خاموش پانی بہتا رہا۔ رات کو جب فہد واپس آیا تو پھپھو نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ بالکل نارمل بیٹھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن اندر ایک شور مچا ہوا تھا۔ دل سے آواز نکلی، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہ چاہا۔ کمرے کی دیواریں گواہ تھیں کہ اس رات میری پاکیزگی کو چور کر دیا گیا تھا، اور میرے آنسو ہی میری گواہی بنے۔ اگلی صبح میرے کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکا۔ میں اٹھنے کے قابل نہیں تھی، لیکن آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ دروازہ کھلا اور پھپھو اندر داخل ہوئی، چہرہ غصے سے لال، ہاتھ میں جوتا۔ اب یہ تماشا دیکھنے کو رہ گیا تھا؟ میرے گھر میں بیٹھ کر میرے بیٹے کو ورغلاتی رہی۔ غلیظ ماں کی غلیظ بیٹی، سب ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جسم جواب دے چکا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا پھپھو، میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ آپ سنیں تو صحیح۔ چپ کر جا، زبان بند رکھ، ہمیں اچھی طرح پتا ہے تم جیسی لڑکیاں کیسے گھر برباد کرتی ہیں۔ فہد دروازے کے پاس کھڑا تھا، چپ، خاموش، جیسے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو اس سارے واقعے سے۔ پھپھو نے میری چادر کھینچ کر پھینکی اور بالوں سے پکڑ کر فرش پر گھسیٹا۔ میں جانتی تھی ایک نہ ایک دن تمہارا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا، مگر میں نے اپنے بیٹے پر یقین کیا۔ اب کوئی شک نہیں رہا کہ تم نے ہی سب کچھ پلان کیا۔ اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں۔ میں رو رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ پھپھو نے مجھے دھکا دے کر زمین پر گرایا، پھر فہد کو اشارہ کیا، اٹھاؤ اس کو اور ساتھ لے جاؤ، اس کا نام و نشان مٹا دو۔ لیکن اماں، فہد نے ہچکچاتے ہوئے کہا، چپ کر، اگر تم چاہتے ہو تمہارے باپ کو کچھ پتہ نہ چلے تو جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ فہد نے ایک ملازم کو بلایا۔ وہ پرانا نوکر تھا، جس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ترس ضرور آیا، لیکن فہد کی نظروں سے ڈر گیا۔ میں اب ہاتھ جوڑ رہی تھی، اللہ کے واسطے مجھے مارو نہیں، کہیں پھینکو مت، میں چلی جاؤں گی کہیں اور، جہاں کوئی مجھے نہ جانے، لیکن ایسا نہ کرو۔ پھپھو نے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ بہت بولتی ہے تو، بس کر، ماں کی طرح تماشے کر کے میرے بیٹے کو پھنسانا چاہتی تھی۔ میری آواز بند ہو چکی تھی۔ فہد نے میری کلائیوں کو رسی سے باندھ دیا اور نوکر نے منہ پر کپڑا لپیٹ دیا۔ مجھے کھینچتے ہوئے وہ گھر کے پچھلے دروازے سے باہر لے گئے۔ راستے میں کوئی ایک بار بھی نہ رکا، نہ سوال کیا۔ میرے پاؤں گھسٹ رہے تھے، کپڑے مٹی سے لت پت ہو چکے تھے، آنکھوں میں خوف تھا لیکن زبان قفل۔ ایک سنسان جگہ پر جہاں کچرے کے ڈرم رکھے جاتے تھے، انہوں نے مجھے زمین پر پٹخا۔ میری ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں، دل کانپ رہا تھا۔ یہی ٹھیک جگہ ہے، یہاں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، فہد نے نوکر سے کہا۔ لیکن صاحب، یہ تو غلط ہے، وہ حافظہ ہے، زبان بند کر،
تیری نوکری ابھی باقی ہے یا نہیں؟ نوکر خاموش ہو گیا۔ مجھے اٹھا کر ڈرم کے ساتھ پھینک دیا گیا۔ میرے منہ پر ٹیپ تھی، ہاتھ بندھے ہوئے، آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ دل میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، یا اللہ، میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ تیرے قرآن کا ایک حرف بھی کبھی غلط نہیں پڑھا، تیرا نام ہمیشہ عزت سے لیا، تو نے مجھے کیوں بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ سانس آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی۔ میں نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، جیسے میرے اور میرے رب کے درمیان صرف چند سانسوں کا فاصلہ رہ گیا ہو۔ پھر کچھ سنائی نہیں دیا، ہر آواز، ہر صدا، ہر شکوہ خاموشی میں دفن ہو گیا۔ میرے لیے وقت وہیں رک چکا تھا، جسم بے جان مگر دل اب بھی سوال کر رہا تھا، شاید وہی فریاد جو صرف خاموشی میں سنی جاتی ہے۔ کمرے کی چھت دھندلی سی دکھائی دے رہی تھی، آنکھیں کھلی تو ہر چیز دھند میں لپٹی ہوئی تھی، سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، بدن میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ تھی اور ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، میں ابھی زندہ ہوں؟ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، وہی کمرہ، وہی پھپھو کا گھر۔ میں حیران رہ گئی، یہ کیسے ممکن تھا؟ مجھے تو… دروازہ کھلا، ایک اجنبی مگر پروقار آواز سنائی دی، زینب، تم ہوش میں آ گئی ہو؟ ایک جوان، سادہ لیکن صاف چہرہ لیے لڑکا میرے سامنے تھا۔ اس کے پیچھے پھپھو کھڑی تھی، لیکن ان کے چہرے پر سختی، غرور یا نفرت نہیں بلکہ خاموشی اور بے چینی تھی۔ تم مجھے نہیں جانتی، میرا نام جواد ہے، فہد کا بڑا بھائی۔ میں ایک دم سنبھل کر بیٹھنے لگی، لیکن بدن نے ساتھ نہ دیا۔ تم گھبراؤ نہیں، تم محفوظ ہو اب۔ یہ سب کیسے؟ میں نے ہلکے لہجے میں پوچھا۔ پھپھو نے منہ موڑ لیا اور جواد نے آگے بڑھ کر میرے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کل رات لندن سے آیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا ایک ملازم نے بتایا کہ گھر میں کچھ عجیب ہوا ہے۔ فہد کی حرکتوں کا پہلے بھی اندازہ تھا، لیکن جو سنا وہ حد سے بڑھ کر تھا۔ کیا بتایا اس نے؟ میں نے خوف سے پوچھا۔ سب کچھ۔ کہا کہ تمہیں امی کے حکم پر کچرے کے ڈرم میں پھینک دیا گیا تھا، اور جب میں نے زور دیا تو اس نے جگہ بھی بتا دی۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، تو آپ مجھے وہاں سے لے کر آئے؟ ہاں، تم بے ہوش تھی، سانس بہت ہلکی ہو چکی تھی، میں نے تمہیں فوراً ہسپتال پہنچایا، لیکن پولیس کو اطلاع دینے سے پہلے سوچا کہ تمہارا بیان ضروری ہے، تمہیں سنبھلنے کی مہلت دی جائے۔ پھپھو نے پہلی بار زبان کھولی۔ جواد، میں نے تمہیں بتایا تھا، یہ لڑکی خود ہی گھر کا سکون برباد کر رہی تھی، فہد کو پھنسا رہی تھی۔ جواد کی نگاہیں ایک لمحے کو سخت ہو گئیں۔ بس کریں اماں، سچ سننے کی ہمت رکھیں، یہ حافظہ ہے، آپ کے بیٹے نے اس کی عزت لوٹی اور آپ نے اسے مارنے کی کوشش کی، اب اور جھوٹ نہ بولیں۔ پھپھو خاموش ہو گئی، شاید بیٹے کے لہجے میں وہ دراڑ تھی جس نے ان کے غرور کو چپ کرا دیا۔ میں اب بھی بے یقین تھی۔ آپ نے میری بات پر یقین کیسے کر لیا؟ کیونکہ میں تم جیسی بچیوں کو جانتا ہوں، اور اپنے بھائی کو بھی۔ پہلی بار نہیں ہے یہ، اس نے پہلے بھی کئی شکایات کا سامنا کیا ہے، لیکن آپا نے ہمیشہ پردہ ڈالا۔ جواد کی باتوں میں تلخی تھی، لیکن سچائی چھپی نہیں تھی۔ وہ سب کچھ کہہ رہا تھا جو مجھے کبھی کسی نے نہیں سنا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے بمشکل کہا۔ اب انصاف ہوگا، فہد کو تم سے نکاح کرنا ہوگا، اور اگر وہ انکار کرے تو میں نکاح کروں گا، کیونکہ جس کی عزت کسی کے ہاتھوں پامال ہو جائے، اس کا حق ہے کہ اسے عزت سے زندگی دی جائے۔ پھپھو بول اٹھی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ نکاح؟ اس سے؟ ہاں ماں، اور آپ کو یاد ہو، آپ ہی نے کہا تھا جو لڑکی گھر برباد کرے اس کا ٹھکانہ گھر نہیں ہوتا، لیکن اب وہ برباد گھر میں نہیں، میرے ساتھ رہے گی۔ پھپھو نے تلخی سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جواد نے جواب دیا، شرم مجھے تب آئی تھی جب میں نے تمہیں دیکھا، ماں ہو کر ایک حافظہ بچی کو کوڑے کے ڈرم میں پھینکتے ہوئے۔ تم نے ماں کا رشتہ بھی گندہ کر دیا۔ فہد کمرے میں آیا، جواد کو دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہی جو ہونا چاہیے، تمہیں نکاح کرنا ہے زینب سے۔ کیا؟ میں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر میں کروں گا، لیکن تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ تم نے اپنی ماں کی تربیت کا ثبوت دے دیا ہے، اب تمہارا کوئی حق نہیں یہاں۔ فہد چپ چاپ پلٹ گیا اور پھپھو کی آنکھوں میں ایک شکست تھی۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ جواد نے میری طرف دیکھا۔ تمہارے لیے زندگی کا دروازہ بند نہیں ہوا زینب، بس تھوڑا حوصلہ اور چاہیے۔ میں نے پہلی بار کسی کی آنکھوں میں خلوص دیکھا، بے غرض تحفظ۔ اس دن پہلی بار لگا شاید میرے اندر جو روشنی دب چکی تھی وہ پھر سے جلنے لگی ہے۔ جواد نہ آتا تو شاید میں ایک بے نام لاش میں بدل چکی ہوتی۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میرے پاس شکر کے سوا کچھ نہ تھا، روشنی کی پہلی کرن اتر چکی تھی۔
صبح کمرے کی فضا مختلف تھی۔ میں بستر پر بیٹھی سورۃ الم نشرہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ جواد اندر داخل ہوا، چہرہ سنجیدہ اور نگاہوں میں عزم تھا۔ زینب، آج بات مکمل کرنی ہے، انصاف ادھورا نہیں رہ سکتا۔ میں نے قرآن بند کیا اور آہستہ سے سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد ہم سب لاؤنج میں جمع تھے، جواد، میں، پھپھو اور فہد، جو کمرے کے کونے میں بیٹھا موبائل پر انگلیاں چلا رہا تھا، جیسے اسے کچھ فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ جواد نے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں، آج فہد کو بولنے دے، صرف ایک سوال، ہاں یا نہ۔ پھپھو نے خاموشی اختیار کی، گو کے چہرے پر صاف بے چینی تھی۔ جواد نے فہد کی طرف دیکھا۔ زینب سے نکاح کرو گے یا نہیں؟ فہد نے ہنسی میں اڑا دیا۔ نکاح؟ اس سے؟ میں کیوں نکاح کروں؟ میرے پاس اور بھی راستے ہیں، مجھے اس کا بوجھ نہیں اٹھانا۔ پھپھو نے اس کا بازو دبایا۔ چپ کر جا، زبان سنبھال۔ فہد نے ماں کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جسے اتنا ہی درد ہے تو خود کر لے نکاح۔ جواد نے آگے بڑھ کر کھڑے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں کروں گا، آج ابھی۔ اس لیے نہیں کہ کسی پر احسان کر رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ جو کسی کا حق چھینے اسے لوٹانا فرض ہوتا ہے۔ پھپھو ہکا بکا رہ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں ہو؟ تم اپنے بھائی کی… جواد نے ہاتھ اٹھایا۔ اماں بس کریں، آپ نے ہمیشہ اس کی غلطیوں کو چھپایا، انجام یہی نکلنا تھا۔ میں مزید اس گھر میں زہر نہیں پھیلنے دوں گا۔ فہد کھڑا ہو کر بولا، تم مجھے ہی بدنام کر رہے ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں۔ نہیں، تم صرف میرے خون کا رشتہ ہو، کردار کا نہیں۔ زینب کی زندگی برباد کی تم نے، آج سے تم میرے لیے اجنبی ہو۔ جواد نے میری طرف دیکھا۔ زینب، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو میں فوراً رک جاؤں، لیکن اگر تم چاہو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ میرے لبوں پر کچھ لمحے سکوت طاری رہا، پھر میں نے آہستہ سے کہا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا حق ہے تو مجھے قبول ہے۔ جواد نے کمرے میں موجود ایک ملازم سے کہا، قاری صاحب کو فون کرو اور 2 گواہ بھی بلاؤ، نکاح آج ہی ہوگا۔ پھپھو نے اب ماں کی حیثیت سے جواد کو روکنے کی کوشش کی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ خاندان والے باتیں کریں گے۔ جب آپ نے زینب کو کوڑے کے ڈرم میں پھینکا تب لوگوں کا خیال کہاں تھا؟ اب انصاف کے وقت خاموش رہیں۔ تھوڑے وقت میں قاری صاحب اور 2 گواہ آ چکے تھے۔ نکاح کی تیاری شروع ہوئی۔ پھپھو خاموشی سے کمرے کے کونے میں جا بیٹھی تھی اور فہد غصے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے صاف چادر اوڑھی اور جواد نے نکاح کے وقت صاف اور واضح الفاظ میں مجھے قبول کیا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد قاری صاحب نے دعا کروائی اور سب نے آمین کہی۔ نکاح کے فوراً بعد جواد نے قاری صاحب اور گواہوں کا شکریہ ادا کیا۔ مولوی صاحب نے رخصت ہوتے ہوئے صرف اتنا کہا، بیٹا، نکاح آدھا ایمان ہے، مگر اس میں عزت، صبر اور عدل مکمل ایمان کی ضرورت مانگتا ہے۔ جواد نے اس بات میں سر ہلایا۔ مولوی صاحب، میں اپنی بیوی کو صرف عزت نہیں دوں گا، اس کے ہر زخم کا مرہم بھی بنوں گا۔ پھپھو وہیں بیٹھی تھی، چہرہ سفید، خاموش، شکست خوردہ۔ جواد ان کے پاس گیا، ایک لمحہ ٹھہر کر بولا، اماں، میں جا رہا ہوں، اور اب کے بعد جب تک آپ فہد کے کرتوتوں کا دفاع کرتی رہیں گی، میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ پھپھو نے نظریں چرا لی، زبان بند رہی۔ جواد پلٹ گیا۔ میری نظریں ایک بار اس دروازے پر ٹھہر گئیں جہاں میں کئی بار امید سے گئی تھی اور ہر بار ٹھوکر کھائی تھی۔ گاڑی سادہ سی تھی، چھت پر دھوپ برس رہی تھی۔ جواد نے میرا بیگ خود اٹھایا اور پیچھے بیٹھنے کی بجائے میرے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا۔ اس نے ڈرائیو شروع کی اور آہستہ سے کہا، زینب، یہ سفر زندگی کا نیا ورق ہے، اسے تمہارے ماضی سے الگ لکھنا ہے۔ میں نے سادہ لہجے میں جواب دیا، میں لکھنا نہیں چاہتی، بس جینا چاہتی ہوں، خاموشی سے، سادگی سے۔ ہم جس گھر میں پہنچے وہ پرانی طرز کا سنگل سٹوری مکان تھا، چھوٹا سا لان، کچن کے ساتھ کھڑکی اور 2 کمرے۔ باہر ایک آم کا درخت کھڑا تھا، جیسے برسوں سے کسی کی آمد کا منتظر ہو۔ جواد نے دروازہ کھولا، یہ ہمارا نیا گھر ہے، میں نے یہاں کبھی کسی کو نہیں لایا۔ میں اندر داخل ہوئی تو ایک سکون کی لہر دل سے ہوتی ہوئی سانسوں میں گھل گئی۔ گھر چھوٹا تھا مگر صاف، سادہ مگر مکمل۔ جواد نے مجھے کمرہ دکھایا، یہ تمہارا کمرہ ہے، اگر چاہو تو اسے اپنے انداز میں سجا سکتی ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ پہلا کمرہ ہے جو میرے لیے کسی نے اپنی مرضی سے منتخب کیا ہے، شکریہ۔ شام ڈھلی تو جواد چائے بنانے کچن میں چلا گیا۔ میں نے صحن میں جا نماز بچھا کر مغرب کی نماز ادا کی۔ سجدے میں کچھ مانگا نہیں، صرف شکر ادا کیا۔ چائے کے ساتھ جواد باہر آیا۔
2 کپ ہاتھ میں تھے، ایک مجھے دیا، دوسرا خود رکھا۔ زینب، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کوئی سوال، کوئی الزام، کوئی تانا نہیں ملے گا۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، مجھے اب وعدوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن تمہارے لہجے سے نہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جواد نے ایک پرانا لفافہ نکالا۔ یہ تمہاری مدرسے کی سنت ہے جو تمہارے ابا نے مدرسے سے لی تھی، انہوں نے مجھے بھیجی ہے، انہوں نے تم سے معذرت کی ہے۔ میں نے لفافہ ہاتھ میں لیا، کاغذ پر میرا نام صاف لکھا تھا، حافظہ زینب بنت سلیم۔ برسوں بعد بنت سلیم پڑھ کر آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں شرمندگی ہے کہ انہوں نے تمہیں پھپھو کے حوالے کیا، اور اب سب سچ سن کر انہیں اپنی کوتاہی کا احساس ہوا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ اللہ ہر کسی کو احساس دے، لیکن وقت پر۔ جواد نے کہا، وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بات کریں، لیکن میں نے کہا کہ ابھی نہیں، تمہیں وقت درکار ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے دن جواد نے کچن کی الماریاں ترتیب دینا شروع کی۔ میں نے پوچھا، کیا کچھ رہ گیا تھا یہاں؟ نہیں، بس نئی زندگی کی ترتیب ہے، جو تمہاری پسند ہو وہی بنائیں گے۔ ہم نے مل کر چیزیں ترتیب دیں، چھوٹے چھوٹے لمحے جو کبھی زندگی میں میسر نہیں ہوئے تھے، اب جیسے ہر قدم پر ملنے لگے۔ شام کو جواد نے کہا، میں تمہیں پڑھائی جاری رکھنے دینا چاہتا ہوں، تم چاہو تو آن لائن کلاسز لے سکتی ہو یا کسی مدرسے میں پڑھا سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں دوبارہ سب کچھ شروع کر سکتی ہوں؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم کر سکتی ہو، اور تم صرف زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی زینب، تم روشن کرنے کے لیے پیدا ہوئی۔ رات کو میں نے اپنے بستر پر لیٹ کر چھت کو دیکھا۔ کوئی رنگین چراغ نہیں تھا، کوئی خوابوں کا منظر بھی نہیں، لیکن دل مطمئن تھا۔ زندگی پہلی بار ایک نئے رخ پر مڑ چکی تھی، اور اب جو میرے ساتھ تھا وہ میرا نہیں، میرا سہارا بھی تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ شام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ صحن میں میرا چھوٹا بیٹا سائیکل چلا رہا تھا، اور بڑی بیٹی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنے ہوم ورک میں مصروف تھی۔ میں دروازے کے پاس بیٹھی چائے کا کپ تھامے سوچ رہی تھی کہ وقت کتنا بدل گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں، کچھ لمحے، کچھ احساسات، وہ کبھی نہیں بدلتے۔ جواد آج بھی ویسا ہی ہے، وقت کا بہترین شوہر، بچوں کا حساس باپ۔ اس نے شادی کے بعد نہ کبھی مجھ سے سوال کیا، نہ کوئی شکوہ، صرف سہارا دیا، حفاظت دی، اور ایک نئی پہچان۔ ہم انگلینڈ شفٹ ہو چکے تھے، یہاں زندگی منظم تھی، ماحول صاف، اور سب کچھ نیا تھا، لیکن یادیں نیا پر نہیں مانتی۔ ایک کونے میں بیٹھ کر بھی وہ اپنے ماضی کی کوئی لہر چپکے سے دل پر دستک دے دیتی ہے۔ کبھی کبھار جواد کہتا، زینب تم بہت مضبوط ہو، لیکن تمہیں کبھی مضبوط بننے کا شوق نہیں تھا، حالات نے تمہیں بنایا۔ میں جواب دیتی، جس کا رب موجود ہو اسے حالات نہیں توڑ سکتے، صرف تھکاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ تب آیا جب ایک دن جواد نے اخبار کی خبر میرے سامنے رکھی، فہد کو لندن میں منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، 5 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ میں نے خبر کو دیکھا، خاموشی سے پڑھا اور کاغذ واپس رکھ دیا۔ جواد نے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ وہ سدھر نہ سکا۔ میں نے کہا، جس دل میں توبہ کی جگہ نہ ہو وہاں نصیحت بیکار ہو جاتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد خبر ملی کہ پھپھو کو فالج ہو گیا ہے، اب بستر تک محدود تھی۔ جواد نے ذمہ داری نبھاتے ہوئے ان کے لیے ایک دیکھ بھال کرنے والی عورت مقرر کر دی۔ کبھی کبھار وہ خود بھی ان سے ملنے جاتا، مگر مجھے کبھی نہیں کہا کہ میں ساتھ چلوں۔ تمہاری وہاں موجودگی ان کے لیے سزا بنے گی، اور تمہارے لیے زخم کی نمائش۔ یہ گھر تمہارا ہے، وہ نہیں۔ میں نے خاموشی سے اس فیصلے کو قبول کیا۔ جواد کے گھر میں اب خوشیاں تھیں، بچوں کی ہنسی تھی، چھوٹے چھوٹے خواب تھے۔ میں نے بچوں کو قرآن یاد کروانا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ ایک چھوٹے مدرسے میں بچیوں کو پڑھانے لگی۔ روز کسی نہ کسی بچے کی آنکھوں میں اپنا بچپن دکھائی دیتا۔ میں ان کی خاموشی کو پہچاننے لگی تھی۔ ایک بار ایک بچی نے مجھ سے کہا، استاد جی، اگر کوئی ہمیں برا کہے تو کیا ہم برا جواب دیں؟ میں نے صرف اتنا کہا، نہیں بیٹا، تم بس خاموشی سے قرآن پڑھتی رہو، جو تمہیں جھکانا چاہیں وہ خود گر جائیں گے۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوتے، میں کمرے میں تنہا بیٹھ کر قرآن کھولتی، سجدے میں جاتی اور دل ہی دل میں کہتی، یا اللہ، تو نے مجھے بہت کچھ دیا، شوہر، بچے، عزت، مگر کچھ زخم ہے جو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ جواد نے پوچھا، زینب تمہیں اس نام سے کیا خاص محبت ہے؟ میں نے کہا، کیونکہ مریم نے تنہائی جھیلی، الزام سہا، اور پھر اللہ نے اسے عزت دی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی وہ نام بنے جس پر زمانہ فخر کرے۔
میری زندگی کا سفر بظاہر مکمل ہو چکا تھا۔ میں اب ایک مکمل ماں، بیوی اور معلمہ تھی، لیکن اندر کہیں یہ گہرا دائرہ ایسا تھا جہاں کچھ زخم تازہ تھے۔ کبھی کبھار رات کو جب جواد میرے قریب بیٹھتا، میرے ہاتھ تھام کر پوچھتا، کبھی کچھ یاد آتا ہے؟ میں کہتی، بس اتنا یاد آتا ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی، عزت لوٹا دی، مگر کچھ چیزیں صرف بخشش کی دعاؤں سے نہیں بھرتی، صبر کی گہرائی میں دفن ہوتی ہیں۔ ایک دن مریم میرے پاس آئی، بولی، امی، آپ بہت خوبصورت ہیں، کیا آپ کو کبھی دکھ ہوتا ہے؟ میں نے اسے گلے لگایا، جو دکھ سہ لیتا ہے وہی اصل میں خوبصورت ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ میرے اندر کا دکھ خاموش ہوتا جا رہا تھا، لیکن کبھی کبھی کسی دروازے کی چاپ، کسی گلی کا موڑ یا کسی سوال کا انداز مجھے واپس لے جاتا تھا، اس دروازے تک جہاں سے زندگی نے زخم دینا شروع کیے تھے۔ لیکن جواد کی موجودگی نے ہر درد کو باندھ دیا۔ وہ میری خاموشی کو لفظوں کے بغیر پڑھ لیتا تھا، میری دعاؤں کا سچا جواب تھا۔ اب جب زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو صرف ایک بات دل سے نکلتی ہے، شکر ہے رب کا، جس نے مجھے انسانوں کی نظر میں نہیں، اپنی نظر میں سر بلند کر دیا۔ میرا سفر مکمل تھا، مگر کچھ زخم، وہ میرے سینے میں میرے قرآن کے نیچے ہمیشہ تازہ رہیں گے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔